افغانستان کے ایک بار پھر سرحد پر اشتعال انگیزی، پاکستان کا بھرپور جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی جانب سے بھرپور اور شدید جواب۔ پاک فوج کی فائرنگ کی وجہ سے طالبان کو شدید نقصان پہنچا، پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ 1 گھنٹے میں طالبان کے 4 ٹینک پوزیشنز تباہ، پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکرٹری خارجہ کی اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، پاک افغان سرحد پر حالیہ صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بریفنگ میں پاک افغان سرحدی امور پر تازہ پیش رفت پر روشنی ڈالی گئی۔ غیر ملکی سفارتی نمائندوں کو پاکستان کی موقف پر بریفنگ دی گئی ہے۔ پاک افغان کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی پیشکش۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ افغان قیادت سے رابطے ہوئے ہیں، وہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاک افغان جنگ بندی تو ہو گئی، اب زمان بندی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں ممالک کی اشتعال کے بجائے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹی ایل پی سربراہ سعد رضوی اور انس رضوی کے گرد گھیرا تنگ۔ پولیس ذرائع کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور بھائی کو ٹریس کر لیا گیا، دونوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ سعد رضوی، قاری بلال سمیت 21 رہنماؤں اور کارکنان پر راولپنڈی میں مقدمہ درج، 35 نامعلوم افراد بھی نامزد۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرتشدد احتجاج میں 1 پولیس آفیسر شہید اور درجنوں اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسایا۔ ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور رسید چھینے گئے اسلحے سے فائرنگ کی گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے گرد قانون کا شکنجہ سخت۔ ٹی ایل پی کے گرفتار 60 سے زائد کارکنان کا جسمانی ریمانڈ، عدالت نے 17 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سرکاری املاک، سڑک بلاک کرنے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کی تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مذہبی جماعت کے خلاف منی لانڈرنگ اور قانونی کارروائیاں تیز۔ ایف آئی اے نے متعدد بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ لاہور پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی۔ ٹی ایل پی دفتر پر چھاپا، کروڑوں روپے مالیت کا سامان برآمد۔ پولیس کے مطابق 2 کلو سونا، 11 کروڑ 42 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی اور دیگر قیمتی سامان ملا۔ دفتر سے ملنے والی غیر ملکی کرنسی میں بھارتی کرنسی بھی شامل۔ پولیس اور دیگر اداروں نے دفتر سے برآمد سامان کی تفصیلات جاری کر دی۔ کرنسی میں یورو، سعودی ریال، پاؤنڈ اور کینیڈین ڈالرز شامل۔ پاکستانی کرنسی 7 کروڑ 17 لاکھ 65 ہزار روپے برآمد۔ 490 گرام سونے کی مختلف برانڈ کی 69 گھڑیاں ملی۔ سامان کی ضبطگی پولیس ایکٹ اور انسداد دہشت گردی کے تحت ہوئی۔ چھاپے کے دوران اسلحہ، ڈیجیٹل ڈیوائسز اور دستاویزات قبضے میں لے لیں۔ کارروائی حساس اداروں کی انٹیلیجنس رپورٹ پر کی گئی ہے۔ حکومت کا ٹی ایل پی واقعے پر جعلی خبروں کے خلاف ایکشن، فیک نیوز نیٹ ورکس بے نقاب، مرکزی کرداروں کی فہرست تیار۔ ملوث افراد کے خلاف این سی سی آئی اے کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ڈیپ فیک لیب ایکٹیو، جعلی ویڈیوز اور آڈیوز کی فورنزک جانچ پڑتال جاری ہے۔ سوشل میڈیا سے فیک مواد پر 24 گھنٹے میں ہٹانے کی ہدایات۔ سوشل میڈیا پر بار بار خلاف ورزیوں پر اکاؤنٹس کی مستقل معطلی کی سفارش زیر غور۔ حکام نے خبردار کیا، غیر مصدقہ ویڈیوز یا کلپس شیئر کرنے پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز جھوٹ پر زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ پروپیگنڈا فیک نیوز کے پیچھے موجود اوورسیز نیٹ ورک کی ٹریسنگ شروع۔ سفارت خانوں کے ذریعے سخت اقدامات کی تیاری۔ ریڈ نوٹس اور بین الاقوامی تعاون کے آپشنز پر مشاورت۔ چینلز اور بلاگرز کوئی بھی مواد نشر کرنے سے پہلے دوہری تصدیق لازمی یقینی بنائیں۔ گمراہ کن ہیش ٹیگز اور ٹرولنگ سیلز کے خلاف بھی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع۔ ہنگامی حالات میں افواہ بازی پر اضافی سزائیں لاگو ہوں گی۔ اسلام آباد راولپنڈی کی رونقیں بحال، کاروبار کھل گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان 4 روز بعد میٹرو بس چل پڑی۔ پہلے فیز میں صدر اسٹیشن تا کشمیر ہائی وے تک بحال، اگلے مرحلے نے سروس کو مکمل بحال کر دیا۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند اورنج ٹرین اور میٹرو بس سروس مکمل بحال۔
گورنر آج 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم، عدالت نے تاریخ کے ساتھ ساتھ وقت کا تعین بھی کر دیا۔ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا شام 4 بجے تک سہیل آفریدی سے حلف لیں۔ اگر گورنر دستیاب نہ ہو تو اسپیکر ذمہ داری نبھائیں گے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے بغیر تاخیر کے حلف لیا جائے۔ سماعت کے دوران گورنر کے وکیل نے بتایا کہ گورنر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت جہاز بھیج دے، میں آج واپس آ جاؤں گا۔ چیف جسٹس عتیق شاہ نے ریمارکس کیے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب پھر جہاز کا بندوبست کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ اب تو وزیر اعلیٰ نہیں، کس کو بندوبست کرنے کا کہا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ اریمین گنڈا پور نے اسمبلی فلور پر کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ووٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں تو آئین میں منظوری کا کوئی تصور نہیں۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو تو پھر حلف لینا لازمی ہے۔ آئین نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ آرڈر کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر کو استعفیٰ موصول ہو گیا تو وزیر اعلیٰ مستعفی تصور ہوگا۔ اریمین گنڈا پور نے اسمبلی فلور پر تصدیق کر دی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ اسپیکر بابر سلیم سواتی کا گورنر فیصل کریم کنڈی کو مراسلہ، لکھا دوپہر 4 بجے تک حلف نہ لیا تو بطور اسپیکر مجھے حلف لینے کا اختیار ہوگا۔ اپنے عدالتوں پہ آج بھی اعتماد ہے۔ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہمارا جمہوری حق تھا وہ ہمیں دیا۔ اگر گورنر صاحب نے حلف اٹھانے سے انکار کیا یا اویلیبل نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری لی گئی۔ تحریک انصاف نے عدالتی فیصلہ آئین اور قانون کی فتح قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں جنید اکبر بولے، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق جو حق تھا وہ دے دیا۔ ہم نے سیاسی اور قانونی جنگ لڑی ہے، ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی عدالت پر اعتماد ہے۔ اگر کل شام 4 بجے تک حلف نہیں لیا تو اسپیکر حلف لیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں جنہوں نے جمہوری عمل میں ساتھ دیا۔ اب بھی سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ اپوزیشن نے اس لیے بائیکاٹ کیا کہ وہ ایک امیدوار پر متفق نہیں ہو رہے تھے۔ اسد کیسر نے کہا کہ آج قانون کی فتح ہوئی ہے، چیف جسٹس نے میرٹ پر فیصلہ دیا، اس طرح فیصلے ہوں گے تو ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس طرح کا فیصلہ جرأت مندانہ ہے۔ میں بالکل حلف لوں گا، جو بھی جس کے پاس بھی میجورٹی ہوگی ہاؤس کی، ان کا سی ایم اگر بنتا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ان سے حلف لیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کو ان کی جماعت نے بنایا جو کہ آزاد گروپ ہے، وہ جس کو بھی بنائے، جس کے پاس میجورٹی ہے ان کی مرضی ہے، وہ جس کو بھی سی ایم بنائے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی حلف کے معاملے پر وضاحت، کہا کہ کبھی نہیں کہا کہ حلف نہیں لوں گا، آئین اور قانون پر عمل کروں گا۔ میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہو چکا۔ ایک سوال پر کہا کہ بلاول بھٹو سے کان میں ہونے والی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، ہمیشہ کہا ہے قانون اور آئین پر عمل درآمد کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی کراچی سے پشاور پہنچ گئے ہیں۔ گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے۔ چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف، بلاول بھٹو میدان میں آ گئے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخوا جانے کی ہدایت دی گئی، کہا کہ گورنر صاحب خیبر پختونخوا پہنچ کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنا جہاز گورنر کو دے دیں۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انتخاب چیلنج، جے یو آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، موقف اپنایا۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا، کیسے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ میڈیا سے گفتگو میں مولانا لطف الرحمان بولے، پچھلے وزیر اعلیٰ کو گورنر نے تصدیق کے لیے بلایا ہے، معلوم نہیں ان کو کیوں جلدی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا وزیر اعلیٰ کام کر سکتا ہے، چاہتے ہیں پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور ہو پھر نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا کے اہم افسر عہدے سے فارغ، چیف سیکیورٹی آفیسر کے بعد پرنسپل سیکرٹری کو بھی ہٹا دیا گیا۔ محمد عابد مجید سے پرنسپل سیکرٹری 2 وزیر اعلیٰ کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ گریڈ 18 کے احسن حیدر گوندل PSO 1 کے عہدے سے برطرف۔
پاکستان 2026 سے 28 تک انسانی حقوق کونسل کا ممبر بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کامیابی عالمی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ کا اعتراف ہے۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان سمیت 14 ممالک اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے نئے رکن بنے ہیں۔ شرم الشیخ امن کانفرنس میں فلسطینی ریاست کی کھلی حمایت سے گریز۔ غزہ امن معاہدے پر امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ کہا مشرق وسطیٰ کے تمام اقوام کے لیے امن، سلامتی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ خطے میں انتہا پسندی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ اعلامیے میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی مساوی انسانی حقوق کا ذکر بھی کیا گیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام یا حق خود ارادیت کو واضح طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ رہنماؤں کا انتہا پسندی کے خاتمے اور سفارتکاری سے تنازعات کے حل پر زور۔ خطے میں تشدد اور تقسیم کی بجائے امن اور ترقی کے نئے دور کا عزم۔ حماس نے 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ کے تحفظ، انتظام اور مستقبل میں جنگ سے بچاؤ پر غور کیا جا رہا ہے۔